نواب راحت سعید احمد خان چھتاری صاحب برٹش حکومت کے دورانیہ میں ہندوستان کے ایک صوبے یو پی کے گورنر تھے۔ برٹش حکومت سے وفاداری کے باعث انہیں یہ عظیم عہدہ اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ مسلم میجارٹی کے اس صوبے میں مسلم لیگ کی سیاست کا توڑ کرنے میں برطانوی حکومت کے مددگار ثابت ہو۔ آج کل وہ شاہی مہمان کی حیثیت سے لندن میں مقیم تھے۔ ایک دن انہیں ان کے انگریز دوست نے کہا کہ کیا ہم ایک ایسی جگہ کی سیر نہ کریں جو یہاں سے کوئی بھی دیکھ کر نہیں گیا۔ حکومت سے پرمیشنز لینے کے بعد یہ اپنے سفر میں اس جگہ تک پہنچے جہاں سے آگے وہ صرف حکومت کی سلیکٹڈ ٹیکسیز میں جا سکتے تھے۔ یہ اپنی ٹیکسی میں بیٹھ گئے اور چند ایک منٹ کاٹنے کے بعد انہیں ریڈ ماربل سے بنی ایک شاندار حویلی نظر آئی۔ اس حویلی کی سیکورٹی گارڈ سے اپنے ڈاکومنٹس ویریفائی کرنے کے بعد یہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے عربی لباس میں ملبوس نوجوانوں کو خالص عربی زبان میں تکلم کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ تھوڑا آگے بڑھے تو ان کے کانوں میں قرآن، حدیث، فقہ پر لیکچرز اور قرات کی آوازیں سنائی دی۔ 1940 کی دہائی میں برٹش میں اتنا عظیم مدرسہ، یہ کچھ پوچھنا چاہتے تھے مگر انہیں یہ کہہ کر خاموش کرایا گیا کہ آپ یہاں صرف دیکھنے آئے ہیں، کوسچنز کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ یہ ان رومز کے قریب پہنچے تو انہیں درس و تدریس کا ویسا ہی ماحول نظر آیا جو ہندوستان میں تھا۔ ایک روم میں قرآنی تفاسیر پر لیکچر تو دوسرے میں قرات سکھائی جا رہی تھی۔ ایک روم میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی احادیثوں کا درس تو دوسرے روم میں فقہی مسائل پر بحث۔ نواب صاحب ان مناظر کو دیکھ کر بار بار سبحان اللہ کہتے جا رہے تھے۔ اس حویلی کی تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے بعد نواب صاحب نے واپسی پر اپنے دوست سے کہا کہ یہ ہمارے لیے نہایت قابل فخر بات ہے کہ انگریزوں کے ملک میں دینی تعلیم کا اتنے بڑے پیمانے پر اہتمام کیا گیا، لیکن کہا کہ ایک بات نہایت عجیب لگی، آپ لوگوں نے اتنے بڑے ادارے کو یوں چھپا کر رکھا ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے حکومت سے پرمیشنز لینی پڑتی ہے اور اس کی سیکورٹی اتنی ہے کہ عام بندے کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں۔ تو اس فرنگی دوست نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ صرف اس وجہ سے کہ یہاں جتنے بھی اساتذہ اور طلباء ہیں ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں بلکہ سب عیسائی ہے۔ کہا کہ اس بڑی تعداد کو اتنی باریک بینی سے دینی تعلیم دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ فراغت کے بعد انہیں مسلمان ملکوں میں بھیجا جائے گا، خاص کر عرب ممالک، ترکی، ایران اور ہندوستان۔ وہاں پر یہ اپنی قابلیت اور چالاکی سے ان کی مسجدوں میں امام اور خطیب مقرر ہوں گے اور ان کی مدارس میں تدریس کی خدمت سر انجام دیں گے، اور پھر یہ اپنی مسجد کے نمازیوں کے مسلک اور مزاج کے مطابق ایسے مسائل چھیڑیں گے جن پر اس فرقے کا دوسرے سے اختلاف چل رہا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس مسجد کی اکثریت ان کی عقیدت مند اور محافظ بن جائے گی۔ اسی طرح یہ مسلمانوں کا رخ اختلافی مسائل کی طرف پھیریں گے۔ اس فرنگی دوست نے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ اس مدرسے کا بنیادی ہدف ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو وظیفوں اور نظری مسائل میں الجھا کر انہیں قرآن سے دور کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو جس طرح بھی ہو ان کے ہاں گھٹایا جائے۔ اس فرنگی دوست نے مزید یہ بتا کر حیران کر دیا کہ 1920 میں راجپال ہندو سے رنگیلا رسول نامی کتاب اسی ادارے نے لکھوائی، اور اس سے کئی برس پہلے مرزا غلام احمد قادیانی اور بہاءاللہ کو نبی بنا کر کھڑا کرنے والا یہی ادارہ تھا۔ دوستو، آج کل ہماری مسلمانی ہمارے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور دین کی ریئل امیج دیکھنے کے لیے سبسکرائب دانش معمر خان۔